السلام علیکم دوستوں، دس از می حیدر علی، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ دوستوں، اس سیریز میں CSS کے پاسٹ پیپر میں جتنے ایڈیوم آئے ہیں وہ ایکسپلین کروں گا۔ تو آج 2000 کی جو پیپر ہیں اس کے 10 ایڈیومز کے میننگز اینڈ یوز اینڈ سینٹینس دیکھیں گے۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ہر انگلش پیپر میں ایک سوال ایڈیوم کا آتا ہے، ان میں 5 کو سینٹنس میں استعمال کرنا ہوتا ہے۔ تو ان سب ایڈیومز کو، یہ جو 10 ایڈیومز ہیں، ان کو ہم ون بائی ون دیکھتے ہیں۔ جو سب سے پہلے ہیں وہ ہیں بلو ون سٹاپ۔ بلو ون سٹاپ مین ٹو بیکم ایکسٹریملی اینگری اور فیوریس۔ فیوریس کا مطلب ہے غضبناک ہونا، آگ بگولا ہو جانا۔ یوز ان سینٹینس دیکھیں، ہی جسٹ فاؤنڈ آؤٹ that his car got stolen and he blew his top۔ اسے جیسے پتہ چلا کہ اس کی کار چوری ہو گئی ہے، وہ آگ بگولا ہو گیا، انتہائی غصے میں ہو گیا۔ He was so angry that he blew his top when he heard the news۔ وہ آگ بگولا ہو گیا، وہ بہت زیادہ غصہ ہو گیا، یعنی آگ سے بھڑک اٹھا جیسے ہی اس نے یہ نیوز سنی۔ He was known for his temper and would often blow his top over small things۔ وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر آگ بگولا ہو جاتا ہے اور وہ اپنی غصے کے لیے جانا جاتا ہے۔ The teacher blew her top when she saw the students misbehaving in class۔ جب کلاس میں اسٹوڈنٹس کی مس بیہیویئر کو ٹیچر نے دیکھا تو ٹیچر آگ بگولا ہو گیا۔ A cook and bull story۔ A cook and bull story means a tall tale or a fabricated story۔ کوک اینڈ بل سٹوری کا مطلب ہوتا ہے ایک جھوٹی کہانی، ایک بناوٹی کہانی یا من گڑت کہانی جسے کہا جاتا ہے۔ فیبریکیٹڈ سٹوری کا مطلب ہے من گڑت کہانی جس کی کوئی حقیقت نہ ہو۔ یوز ان سینٹینس، the story he told us about winning the lottery was just a cook and bull story۔ اس نے لاٹری جیتنے کے بارے میں جو کہانی ہمیں بتائی تھی وہ ایک من گڑت کہانی تھی۔ The story she told about her trip to the moon was clearly a cook and bull story۔ چاند پر جانے کی جو کہانی اس نے ہمیں بتائی تھی وہ ایک من گڑت کہانی تھی، جھوٹی کہانی تھی۔ I knew it was a cook and bull story because the details didn't add up۔ میں جانتا ہوں کہ یہ ایک من گڑت کہانی ہے کیونکہ جو ڈیٹیلز، جو تفصیلات ہیں وہ ٹھیک نہیں لگ رہے ہیں۔ I caught him in a cook and a bull story when I asked him to repeat the details۔ میں نے تب اسے اپنی من گڑت کہانی میں پکڑ لیا جب میں نے اسے کہا کہ مجھے تفصیلات بتاؤ، مجھے دوبارہ تفصیل بتاؤ۔ Find one's feet یعنی پاؤں جمانا۔ Find one feet means to become comfortable and confident in a new situation۔ کوئی کسی نئی جگہ پر یا نئی انسٹیٹیوٹ میں اب جاتے ہیں تو شروع میں مشکلات ہوتے ہیں، آہستہ آہستہ آپ وہاں کے اس ماحول کے ساتھ اپنے آپ کو ایڈیپٹ کر لیتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں find one's feet۔ Use in sentence، it took her a few months to find her feet in her new job۔ اسے چند مہینے لگے اپنے نئی نوکری میں پاؤں جمانے کے لیے۔ It took him a while to find his feet in his new job۔ She had to find her feet quickly in her new role as a manager۔ He felt lost at first but he eventually found his feet۔ وہ شروع میں جو ہے وہ تھکا ہوا محسوس کر رہا تھا لیکن آخر کار اس نے اپنے پاؤں جما دیے۔ The new student found her feet after a few weeks of being in the school۔ جو نئے اسٹوڈنٹ تھے اس چند ہفتوں کے بعد وہ آہستہ آہستہ اپنے اسکول کے ماحول کے عادی ہو گئے۔ It took me a while to find my feet in this new city۔ مجھے کچھ وقت لگا اس نئے شہر میں اپنے پاؤں جمانے کے لیے۔ Call it a night۔ Call it a night means to end something for the day or evening, usually used when referring to going to bed or stopping an activity۔ جب ہم کوئی سی چیز کو اینڈ کرتے ہیں تو اس کے لیے ہم کیا کہتے ہیں؟ Call it a night کہتے ہیں۔ کوئی لمبی میٹنگ ہو، اس کو ختم کرنا ہو، یا دن ختم ہو گیا اور رات کا وقت ہو، بہت دیر ہو چکی ہو، تو ہم سونے کے لیے بھی ہم اس کو استعمال کرتے ہیں، اس ایڈیوم کو استعمال کرتے ہیں۔ یوز ان سینٹینس دیکھیں، اٹس گیٹنگ لیٹ، لیٹس کال اٹ اے نائٹ۔ بہت دیر ہو رہی ہے، چلو سوتے ہیں۔
He was tired and decided to call it a night. وہ بہت تھکا ہوا تھا اور اس نے یہ فیصلہ کیا کہ بس اب جو ہے سونا چاہیے. We had a long day, so we decided to call it a night. ہم سارا دن کام کرتے رہے. یعنی a long day کا مطلب ہے کہ دن لمبی نہیں تھی, میں نے بہت سارا کام کیا دن کو. So we decided to call it a night. تو ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ابھی سونا چاہیے. The party was winding down, so we decided to call it a night. Winding down یعنی پارٹی ختم ہونے جا رہی تھی تو ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ اب ہمیں سونا ہے. It was a long meeting, so we decided to call it a night and continue the next day. تو اس سینٹینس میں جو call it a night استعمال ہوا ہے وہ میٹنگ کو ختم کرنے کے بارے میں استعمال ہوا ہے. یعنی اٹ واز اے لانگ میٹنگ, یہ بہت لمبی کانفرنس تھی, بہت لمبی میٹنگ تھی. سو وی ڈیسائیڈیڈ ٹو کال اٹ اے نائٹ. تو ہم نے یہ سوچا کہ اس کو ابھی ختم کرتے ہیں. اینڈ کنٹینیو دا نیکسٹ ڈے, تو اگلے دن سے ہم اس کو شروع کریں گے دوبارہ. دا ٹپ آف دا آئس برگ. The tip of the iceberg means that something is just the beginning or a small part of some larger problem. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک بڑا مسئلہ ہے, اس کی اب یہ سارا کیا ہے, ایک اسمال پارٹ ہے, بڑے مسئلے کا ایک چھوٹا حصہ ہے. ابھی تو اس کا آگے بہت سارے مسائل دیکھنے ہیں. Use in sentence: The problem we found was just the tip of the iceberg. There were many more to come. The problems جو مسئلہ ہم نے دیکھا ہے وہ تو بھی شروعات ہیں, ابھی تو اس میں اور بہت سارے مسائل نے آنا ہے. The small mistake was just the tip of the iceberg. There were bigger issues at play. پلے میں جو چھوٹے مسٹیک تھے وہ تو صرف شروعات تھی, حالانکہ اس میں بہت سارے اور بھی بڑے مسائل تھے. We knew that the situation was worse than what we saw. ہم جانتے ہیں کہ حالت بہت زیادہ خراب تھی اس سے جو ہم نے دیکھا. It was just the tip of the iceberg. یہ تو ابھی بس شروعات تھی. The fraud was just the tip of the iceberg. There was a whole network of illegal activities. یہ جو ایک فراڈ تھا یہ تو بس ابھی جو ہے اس کا ایک چھوٹا سا حصہ تھا. جو ایلیگل ایکٹیویٹیز تھی اس کا اب ایک چھوٹا سا حصہ تھا, حالانکہ یہاں پر ایک مکمل جو ہے جال ہیں, ایلیگل ایکٹیویٹیز کا نیٹ ورک موجود ہے. The accident was just the tip of the iceberg. There were several safety concerns that needed to be addressed. جو یہ ایک ایکسیڈنٹ تھا یہ تو اس مکمل جو ایشوز ہیں, several concerns, سیفٹی کے جو مختلف ایشوز ہیں ان کا ایک چھوٹا سا حصہ تھا. صحیح, حالانکہ یہاں پر بہت سارے جو سیورل سیفٹی کے کنسرن ہیں, بہت سارے سیفٹی کے جو مسائل ہیں ان کو ابھی حل کرنا ہے. بلو پار یعنی بلو پار مینس ٹو پرفارم اور بی لیس دین ایکسپیکٹڈ اور سیٹسفیکٹری. جو اسٹینڈرڈ لیول ہیں اس سے کم جو ہیں وہ پرفارم کرنا, یا اس کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ یوزولی آپ بہت اچھا کھیلتے ہیں, بہت اچھا پرفارم کرتے ہیں, لیکن آج جو ہیں وہ آپ نے اپنا جو اسٹینڈرڈ ہے اس سے کم پرفارم کیا, تو اس کے میننگ میں ہم بلو پار کو استعمال کرتے ہیں. یوز ان سینٹینس دیکھیں, his performance in the game was below par. وہ یوزولی کیا کرتا ہے کہ اس کی پرفارمنس گیم میں بہت اچھی ہے, لیکن آج اس کی کیا تھی, پرفارمنس بلو پار تھی, یعنی آج توقع سے کم تھی. She felt below par because of her cold. یوزولی تو وہ ٹھیک ٹھاک ہوتی ہے, صحت مند ہوتی ہے, لیکن آج اس کی طبیعت کیا تھی, بلو پار تھی, کولڈ کی وجہ سے, یعنی نارمل طبیعت نہیں تھی بلکہ خراب تھی تھوڑی سی. The company's earnings were below par for the quarter. کئی کوارٹر سے جو کمپنیز کی ارننگ ہے وہ کیا ہے, بلو پار ہیں, بہت کم ہیں. پہلے وہ اچھا ارننگز دیتی تھی کمپنی, اب جو ہیں وہ کیا کر رہی ہیں کہ اس کی جو ارننگز ہے وہ توقع سے بھی کم ہے, اسٹینڈرڈ لیول سے بھی کم ہے. His work was below par. It was not up to the standard. اس کا جو کام ہے وہ below par ہے, بہت کم ہے, اسٹینڈرڈ سے کے مطابق نہیں ہے. The food at the restaurant was below par. It did not meet expectations. جو ریسٹورنٹ میں جو فوڈ تھا, جو خوراک تھی, وہ ہماری ایکسپیکٹیشنز کے مطابق نہیں تھی. صحیح ہے, اس سے تھوڑی خراب تھی. From pillar to post یعنی ادھر ادھر بھاگنا بغیر کسی خاطر خواہ نتیجہ حاصل کیے.
From pillar to post means to move from one place to another without achieving a satisfactory result. Use in sentence: he has been running from pillar to post trying to find a solution for his problem. وہ مسئلے کے حل کی کوشش کے لیے ادھر ادھر بھاگ رہا ہے. She went from pillar to post trying to find a job. نوکری کی تلاش میں وہ ادھر ادھر بھاگ رہی ہیں. The government has been moving from pillar to post with the issues. جو حکومت ہیں وہ ایشو کو لے کر مسئلے کو لے کر ادھر ادھر پھر رہی ہیں. کبھی ایک کے پاس جاتی ہے کبھی دوسرے کے پاس جاتی ہیں لیکن جو ایشو ہیں وہ سولو نہیں ہو رہا ہے. He has been going from pillar to post trying to get a refund. اپنے فنڈ کو حاصل کرنے کے لیے وہ کبھی ایک کے پاس جاتا ہے کبھی دوسرے کے پاس جاتا ہے. یہ اس کوشش میں لگا ہے کہ اسے فنڈ مل جائے. They have been running from pillar to post trying to find a new place to live. یہ نئی جگہ میں سیٹل ہونے کے لیے وہ کوشش کر رہے ہیں اور ایک سے دوسرے کے پاس جاتے ہیں. Hang up. Hang up means to end a phone call by disconnecting the call. فون کو بند کرنا. Use in sentence: I am sorry, I need to hang up. بہت معذرت مجھے ابھی فون بند کرنا ہوگی. I was about to hang up when she finally answered the phone. میں فون بند کرنے والا ہی تھا کہ آخرکار اس نے جواب دے دیا. I hung up on him because he was being rude. میں نے اس فون بند کر دیا کیونکہ وہ بہت زیادہ بدتمیز تھا. I need to hang up now. I will call you back later. مجھے ابھی فون بند کرنا ہوگا میں دوبارہ آپ کو کال کروں گا. She hung up on me before I could explain. تفصیل بتانے سے پہلے ہی اس نے فون بند کر دیا. Turn someone in یعنی اتھارٹی کو خبر کرنا. کسی کے بارے میں کسی کے جرم کے بارے میں اتھارٹی کو خبر کرنا. To turn someone in means to inform authorities or give someone up to be punished or held accountable for a wrongdoing or crime they have committed. It can also mean to betray or inform on someone. Betray کا مطلب ہے دھوکہ دینا. I had to turn him in to the police because he committed a crime. مجھے اس کے بارے میں پولیس کو بتانا چاہیے کیونکہ اس نے ایک جرم کیا ہے. She turned in her resignation letter and is leaving the company. کمپنی کو جو اتھارٹی ہے کمپنی کے اتھارٹی ہیں اس کو اپنے ریزگنیشن لیٹر دے دیے ہیں یعنی کمپنی کو آگاہ کر دیا ہے اور وہ کمپنی چھوڑ رہی ہیں. I couldn't turn him in. He is my friend. میں اس کی شکایت نہیں لگا سکتا وہ میرا دوست ہیں. I turned her in for cheating on the exam. میں نے اس کی شکایت کی کیونکہ وہ ایگزام میں چیٹنگ کر رہی تھی نقل مار رہی تھی. He turned himself in after realizing he made a mistake. یہ اپنی غلطی کو جاننے کے بعد اس نے اپنے آپ کو اتھارٹی کے حوالے کر دیا. By and by. By and by means in the future جو near future جو ہم کہتے ہیں تھوڑی دیر بعد. Eventually یا آخر کار. جو by and by کا مطلب کیا ہوا؟ تھوڑی دیر بعد یا آخر کار. By and by means in a little while تھوڑی دیر بعد. Or in the near future یا جو ہیں بس ابھی. For example, I will have to finish this report by and by but first I am going to take a break. میں بس تھوڑی دیر بعد میں یہ رپورٹ ختم کروں گا لیکن پہلے میں نے یہ بریک لینا ہے. It can also be used to mean eventually. اس کا مطلب آخر کار بھی ہوتا ہے. Or in the end. For example, he was having a tough time in school. اس کو اسکول میں بہت مشکلات پیش آ رہی تھی. But by and by لیکن آخر کار he managed to catch up with his classmate. وہ اپنے کلاس میٹ کے لیول تک پہنچ گیا. Catch up someone کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے برابر ہو جانا. اس کی جو لیول تھی اس کی جو سٹینڈرڈ تھی وہاں تک پہنچ جانا. Use in sentence دیکھیں I will do it by and by. No need to rush. میں اسے تھوڑی دیر میں کروں گا. یہ تھوڑی دیر بعد کروں گا. کوئی جو ہے وہ جلدی کی ضرورت نہیں ہے. We will see each other by and by. No need to hurry. یہ ہم تھوڑی دیر بعد ملیں گے. کوئی کسی بھی جلدی کی ضرورت نہیں ہے. I will finish the project by and by. No need to stress. میں اپنے جو پروجیکٹ ہیں اس کو تھوڑی دیر بعد مکمل کروں گا.
اسٹریس لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. I will catch up with you by and by, no need to worry. میں آخر کار آپ تک پہنچ جاؤں گا، کسی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے. میچ دا ایڈیومز ود دیئر میننگز، اس میں یہ 1 میں نے کر دیا ہے، باقی آپ سب کریں گے. نیچے کمنٹ کر کے ان کو اچھی طرح دیکھیں اور جس کی جو میننگ ہے اس کے ساتھ اس کو کنیکٹ کریں سے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ فل ان دا بلینکس ہیں، یہ بھی آپ نے کرنے ہیں. کمنٹس میں بتانا ہے کہ اے میں کون سی ایڈیوم آتی ہیں، بی میں کون سی ایڈیوم آتی ہیں. تو آج کے لیے اتنا تھا، ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں انشاءاللہ. خدا حافظ، بائے بائے، ٹاٹا.